بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص ہمارے ان بھائی اور بہنوں کے لیے جو کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی آسان سا وظیفہ بتایا جائے، کوئی ایسا آسان روحانی علاج دیا جائے، ورد بتایا جائے کہ جس کو پڑھنا آسان ہو، جس کو یاد رکھنا آسان ہو، جس پر عمل کرنا آسان ہو، جس پر استقامت پانا آسان ہو اور جس کی برکت سے بآسانی پریشانی سے نجات مل سکے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل علم کی دنیا علی حسن ملک کے ساتھ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی مختصر ویڈیو سے آپ بر وقت استفادہ کر سکیں۔ اور یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو روحانی علاج پیش کیے جائیں گے، جو اوراد اور وظائف بتائے جائیں گے، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 99 ناموں سے ہے جو کہ زمانے میں مشہور ہیں، جنہیں 99 اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی برکتوں پر اور ان کی خاصیت پر مشتمل یہ آج کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ہر نام کی اپنی ایک برکت ہے، ہر نام کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان ناموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستو ان روحانی علاج اور وظائف کے حوالے سے ایک یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر ورد کے اول و آخر یعنی ابتدا و انتہا میں ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یعنی ہر ورد کا یہ حصہ ہے کہ اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک بھی پڑھا جائے۔ اور درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی مختصر سا درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، مثال کے طور پر صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ شروع میں پڑھیں اور ایک مرتبہ آخر میں پڑھیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ان روحانی علاج کی جانب، ان وظائف کی جانب۔ یا اللہ جو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ هو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یا قدوسو کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ عز و جل تھکن سے محفوظ رہے گا۔ یا رحمانو جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر انتہائی مہربان ہوگا، رحم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا رحیمو جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہو جائے گی۔ یا مالکو 90 بار جو غریب اور نادار شخص روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پا جائے گا۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ یا عزیزو 41 بار پڑھ کر حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جائیں انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم یا افسر مہربان ہوگا۔ یا جبارو کا مسلسل ورد کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اپنی غیبت سے بچا رہے گا۔ یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لینے والا شخص ڈراؤنے خواب سے محفوظ رہے گا۔ اور یا متکبرو کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ تمنا ہے کہ اولاد میں اسے بیٹا نصیب ہو تو یا متکبرو زوجہ سے ملاپ سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ یا خالقو جو 300 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا دشمن مغلوب ہوگا، وہ دشمن پر غالب آ جائے گا۔ یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ یا مصورو کے بارے میں سن لیجئے کہ جو بانج عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار یا مصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے اللہ کریم اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا
انشاءاللہ عز و جل۔ غفارو جو ہمیشہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پا جائے گا۔ یا قہارو 100 بار کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہوگی۔ یا وہابو 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل مستجاب الدعوات ہو جائے گا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کیا کریں گی۔ یا رزاقو جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت مند ہو جائے گا۔ یا فتاحو 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ اور میل دور ہو جائے گا۔ یا فتاحو کا ایک اور ورد یہ بھی ہے کہ 7 بار جو روزانہ کسی بھی وقت میں دن میں 1 مرتبہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہوگا۔ یا علیمو جو کوئی کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ پاک اس کو دین و دنیا کی معرفت عطا فرمائے گا۔ یا قابدو یا باسطو 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ یا باسطو جو روزانہ 40 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ یا خافدو جو کوئی روزانہ 500 بار پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل دشمن سے امان میں رہے گا۔ یا رافعو جو کوئی روزانہ 20 بار پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ یا معزو جو کوئی ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد 140 بار پڑھنے کا معمول بنائے گا انشاءاللہ عز و جل مخلوق کی نظر میں اس کی عزت اور حرمت اور ہیبت بڑھے گی۔ شب جمعہ سے مراد جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے۔ یا حکمو جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یا بصیرو جو کوئی 7 بار روزانہ عصر کے وقت میں پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ یا سمیعو جو کوئی 100 بار روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا قبول ہوگی۔ یا مذلو اور یا معزو جو کوئی 75 بار پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی فلاں ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، اللہ پاک اسے امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا عدلو جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یا لطیفو بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے صحت پانے، مشکلات سے نجات پانے کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد 100 بار پڑھ لیا کرے۔ تحیۃ الوضو سے مراد وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے جو وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یا خبیرو جو کوئی نفس امارہ کی شرارتوں کا شکار ہو اور اس سے نجات چاہتا ہو تو ہر روز اس کا وظیفہ کر لیا کرے انشاءاللہ عز و جل نفس امارہ کی شرارتوں سے نجات پائے گا۔ یا حلیمو جو کوئی کاغذ پر لکھ لے اور پھر اس کاغذ کو برتن میں موجود پانی میں دھو دے اور وہ پانی اپنی کھیتی پر چھڑک دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی کھیتی، اس کی زراعت آفت سے حفاظت میں رہے گی۔ یا عظیمو جو 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کے دم کر دے پھر وہ پانی پی لے انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے نجات پائے گا، پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ یا غفورو جو کوئی درد سر کا شکار ہو یا کوئی غم اسے لاحق ہو تو 3 بار یا غفورو کسی کاغذ پر لکھے اور اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا رکھ دے، وہ روٹی کا ٹکڑا اس کی سیاہی کو جذب کر لے تو وہ ٹکڑا کھا لے انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا۔ یا شکورو جو کوئی 5000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن بلند مرتبہ پائے گا۔ یا علیجو جو کوئی ورم
یعنی سوجن پر 3 بار پڑھ کے دم کرے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ یا کبیرو، جو کوئی 9 مرتبہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ بیمار صحت یاب ہو جائے گا۔ یا حفیظو، جو کوئی 16 بار روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل ہر طرح بہادر رہے گا۔ یا مقیتو، جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے تو 10 بار پڑھ کر دم کر لے انشاءاللہ عز و جل عافیت پائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ یا حسیبو، جو ہر روز 70 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل آفات و بلا سے محفوظ رہے گا۔ یا جلیلو، جو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا مال، اس کی رقم وغیرہ چوری سے محفوظ رہے گی۔ یا کریمو، اگر اپنے بستر میں اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یا رقیبو، جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ یا واسعو، جس کو بچھو کاٹ لے وہ 70 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل زہر اثر نہیں کرے گا۔ یا حکیم، 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا ودودو، اس نام کو 1000 بار کھانے پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہو اسے کھلا دیں انشاءاللہ عز و جل دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یا مجیدو، جو کوئی گرمیوں میں اسے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل پیاس سے محفوظ رہے گا۔ یا باعثو، جو کوئی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور پھر حاکم کے روبرو جائے انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم مہربان ہوگا۔ یا شہیدو، 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے گا۔ یا حقو، اگر قیدی آدھی رات کو ننگے سر 108 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل قید سے رہائی پائے گا۔ یا وکیلو، جو کوئی 7 بار روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل آفت سے پناہ پائے گا۔ یا قویو، اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں کثرت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کے مرض سے نجات پائے گا۔ یا متینو، جس بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اسے کاغذ پر لکھ کر پلا دیں انشاءاللہ عز و جل تسکین ہوگی، اور ماں کا دودھ اگر کم ہو تو اسی اسم پاک کو لکھ کر پلا دیں، دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ یا ولیجو، جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا، کثرت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی زوجہ اس کی فرما بردار ہو جائے گی۔ یا حمیدو، 90 بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے، حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے انشاءاللہ عز و جل فحش گوئی کی عادت نکل جائے گی۔ 1 بار کا دم کیا ہوا گلاس کئی سال تک چلا سکتے ہیں۔ یا محیی، 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، گیس ہو یا پیٹ میں درد ہو یا کسی اور جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ یا محیی یا ممیتو، 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ یا حیو، جو کوئی بیمار ہو اور اس اسم کو 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ یا قیوم، صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا ماجدو، 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے انشاءاللہ عز و جل بیمار نہ ہوگا۔ یا واحدو، 1001 بار
جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احدو، جو کوئی اس اسم پاک کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے روبرو جائے انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا صمدو، جو کوئی اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دشمن پر فتح پائے گا۔ یا قادرو، جو کوئی وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ اور یا قادرو 41 بار، مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی۔ یا مقتدرو 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ اور یا مقتدرو 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھنے کا معمول بنائے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ یا مقدمو، جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس اسم مبارک کی کثرت کرے انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ یا مؤخرو، 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔ یا اولو، 100 بار روزانہ جو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ یا آخرو، جو کسی جگہ جائے اور اس اسم پاک کو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل وہاں عزت و توقیر پائے گا۔ یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل وہ دیوار سلامت رہے گی۔ یا باطنو، جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے تو الباطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے انشاءاللہ عز و جل کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ یا والیو، جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کر گھر کے در و دیوار پر ڈالے تو انشاءاللہ عز و جل وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یا متعالی، مشکل ترین کاموں کے لیے اس کی کثرت بے حد مفید ہے۔ یا برو، جو شخص 7 بار پڑھ کر بچے پر دم کر کے اللہ کے سپرد کر دے تو انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک وہ بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یا توابو، جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد 360 بار اس کو پڑھ لے اللہ کریم اس کو توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا منتقمو، یا عفو، دشمن کو دوست بنانے کے لیے 3 جمعہ تک اس کو کثرت سے پڑھیے۔ یا عفو، جس کے گناہ بہت ہوں وہ اس اسم پاک کی کثرت کرے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ بخش دے گا۔ یا رؤوف، 10 بار جو کسی مظلوم کا ظالم سے پیچھا چھڑانا چاہے پڑھ کر اس ظالم سے بات کرے انشاءاللہ عز و جل وہ ظالم اس کی سفارش قبول کرے گا۔ یا مالک الملک، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل خوشحال ہو جائے گا۔ یا ذی الجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ کی جانے والی دعا بھی انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ یا مقسط، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے 100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یا جامع، جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اس اسم کو پڑھے اور ہر بار میں 1 انگلی بند کرتا جائے پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے انشاءاللہ عز و جل تھوڑے عرصے میں جمع ہو جائیں گے۔ یا غنیو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ یا مغنی، 1 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا۔ یا مانعو، یا معطی، 20 بار پڑھیں، اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر پڑھے اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر یہ پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل صلح ہو جائے گی۔ یا ضارو، یا نافعو، جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہے تو وہ ہر شب جمعہ اور ایام بیض
یعنی اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ میں 100 بار پڑھے، یا نافعو 20 بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا، یا نورو جو 7 مرتبہ سورہ نور اور پھر 1001 بار یا نورو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہو جائے گا، یا ہادی جو کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس اسم پاک کی کثرت کرے اور وہ ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر مل لے، انشاءاللہ عز و جل اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا، یا بدیعو جس کو کوئی سخت مہم یعنی اہم معاملہ درپیش ہو تو 70,000 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی، یا باقی جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل دکھ سے محفوظ رہے گا، یا وارثو جو اس کا ورد کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی عمر دراز ہوگی، یا رشیدو جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صحیح تدبیر اس کے دل میں آ جائے گی، یا صبورو جس کو درد یا رنج یا مصیبت پیش آئے 33 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا، یا مؤخرو جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل اللہ پاک کی محبت اور اس کی یاد میں رہے گا۔ دوستو ان اسماء الحسنہ کو یاد کرنے کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔